بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ عبدالغنی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جس کی بہت سی خوبیاں اور بہت سی خاصیت بہت اہم ہے۔ روزانہ 111 مرتبہ پڑھنے کا اپنے آپ کو بالکل پابند کریں گے کہ میں روزانہ اس کو 111 مرتبہ پڑھوں گا، تو آپ محبوب الخلائق بن جائیں گے۔ تو اس کا ثواب ایک قرآن مجید کا ثواب ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ سورہ اخلاص کی کتنا اہم اور کتنی اہمیت ہے۔ نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سورہ اخلاص دے کر بھیجا کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو یہ سورہ پہنچا دو تاکہ وہ لوگوں کو میرا بتا سکے۔ میں واحد لا شریک واحد ہوں۔ تو انشاءاللہ میں آج سورہ اخلاص کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت دنوں کے بعد ایک دفعہ پھر حافظ عبدالغنی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اور میں چند دن نہیں تھا، زیادہ مصروف تھا، اس لیے معذرت کے ساتھ آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جس کی بہت سی خوبیاں اور بہت سی خاصیت بہت اہم ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ اگر آپ روزانہ عشاء کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے 125 دن تک، تو آپ کی ہر جائز خواہش، ہر جائز حاجت اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ پوری کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر روزانہ آپ اس کو معمول بنائیں گے، اپنا روزانہ معمولات میں روزانہ 111 مرتبہ پڑھنے کا اپنے آپ کو بالکل پابند کریں گے کہ میں روزانہ اس کو 111 مرتبہ پڑھوں گا، تو آپ محبوب الخلائق بن جائیں گے۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ وہ چیز اللہ تعالیٰ آپ میں نمایاں کرے گا جو آپ لوگوں کی نظروں میں آپ محبوب بن جائیں گے، آپ محبوب بن جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں گے، تو اس کا ثواب ایک قرآن مجید کا ثواب ہے۔
تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ سورہ اخلاص کی کتنا اہم اور کتنی اہمیت ہے. اور اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کے لیے جب بچوں کو دم کرتے ہیں اس ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک پوری قرآن مجید پڑھ لی اور بچوں پر پھونک مارے تو انشاءاللہ وہ ضد نہیں کریں گے, روئیں گے نہیں, اور چھوٹی موٹی تکالیف جو ہے نا وہ ان سے اللہ تعالیٰ دور کرے گا. جب کفار مکہ میں جب چیمے گوئیاں شروع ہو گئی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, کہ نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے تھے, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سورہ اخلاص دے کر بھیجا کہ میرے نبی کو, میرے محبوب کو یہ سورہ پہنچا دو تاکہ وہ لوگوں کو میرا بتا سکے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں, نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا ہے, نہ کوئی میرا ہمسر ہے, نہ کوئی میرے ماں باپ ہے, نہ بہن بھائی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں واحد لا شریک واحد ہوں. تو اگر ہم یہ سمجھے کہ جیسے انسانوں کا شجر نسب ہوتا ہے کہ فلاں ولد فلاں ولد فلاں ولد فلاں, اس طرح جا کے آخر میں جا کر وہ کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ فلانا تابی یا فلانا نبی یا فلانا کے ساتھ ان کا شجر نسب جا کر ملتا ہے. تو اگر ہم سورہ اخلاص کو اللہ تعالیٰ کا شجر نسب, تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ ان سے کہو دو قل هو اللہ احد, کہہ دو ان سے کہ اللہ واحد ہے, اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی ہے, نہ واحد لا شریک. اور سورہ اخلاص کی بے پناہ خصوصیات ہیں. اس کو اگر آپ اپنے زبان پر دن کو رات کو جب بھی موقع ملے جاری اساری رکھا جائے تو اس میں بہت سے خصوصیات ہیں اور انسان کو محسوس ہو جاتی ہیں کہ اس میں کیا خصوصیت ہے. تو انشاءاللہ میں آج سورہ اخلاص کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف. سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگر آپ کو پسند آئے ویڈیو تو آپ ایک سبسکرائب دے دیں. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. والسلام. These my dollars make it hurt.